ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا دجال جو ہے وہ پیدا ہوگا؟ جیسا کہ اہل تشیع کے ہاں یہ بات پائی جاتی کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور وہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ وہ ظہور فرمائیں گے۔ اہل سنت نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، جن کے والد کا نام امام حسن عسکری نہیں بلکہ عبداللہ ہوگا، اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور یہ حسنی سید ہوں گے، بعض نے حسینی بھی کہا۔ بہرحال یہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے، اور ہماری جو تحقیق ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ حسنی سادات کی لڑی میں سے ہوں گے۔ مفتی احمد یحییٰ نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ غالباً ہو سکتا ہے حروب سے پاک کی نسل سے ہوں امام مہدی، کیونکہ حسنی حسینی سید حروب سے اعظم ہیں، اور وقت کے اس پوری دنیا میں 3 جو ہیں وہ اللہ نے کتب کیے ہیں، جن میں سے کتبیت کے کبریٰ درجے پر امام حسن فائز ہیں، اور جو درمیانہ درجہ ہے اس پر پھر جو ہیں حضور غوث اعظم فائز ہیں، اور پھر اسی درجے پر آ کر حضرت امام مہدی فائز ہوں گے۔ تو یہ اس بات سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ امام مہدی حسنی سید ہوں گے۔ اس وقت جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال جو فتنے لائے گا اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین نے دجال جیسا فتنہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، اس جیسا فتنہ نہیں دیکھا گیا ہوگا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، دجال سے۔ آج ہم جناب علی سنتے ہیں اور ہمیں جناب علی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی حضرت عمر کے زمانے کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ صحابہ کس قدر اس معاملے میں تشویش کیا کرتے تھے کہ کہیں دجال تو نہیں آ گیا، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اور آج چھوٹے سے مولوی کو پکڑ کے بات کرو کوئی پریشانی والی گال نہیں، لے سینکڑا سال پہنے ہیں، اپنی کرتوتیں نہیں دیکھتے، اور پھر اپنی جناب علی زبان درازیاں، کہیں تجھے تیری زبان درازی پہ ہی پکڑنا آ جائے۔ اور دجال ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا دجال سے، اور حضور نے فرمایا ہے میرے صحابیوں جیسی میں نے دجال کی خبر تمہیں دی کسی نبی نے نہیں دی۔ تو یہ وسعت علم مصطفیٰ کی طرف بھی واضح اشارہ ہے، اور پھر حضور نے نہ صرف اس کی خبر دی بلکہ حضور نے یہ بھی فرما دیا وہ کہاں پر ہے، اور دجال جو ہے یہ پیدا ہو چکا ہے یا ہوگا۔ یہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا جو ہمیں تنگ کرتا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی وہ موجود ہے، اور ایک جزیرہ کے اندر جو ہے وہ قید ہے، یہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ قرب قیامت جو ہے پھر ظاہر ہو جائے گا، یعنی اس کو اجازت مل جائے گی زمین میں چلنے کی۔ مسلم شریف سے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس سے ہم آسانی سے ایک بڑی حدیث کے اندر یہ سارا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ مسلم شریف کی کتاب الفتن میں تفصیل کے ساتھ اتنی بڑی احادیث آئی ہیں جن کے اندر حضرت امام مہدی سے لے کر قیامت تک کا سارا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کو کل کا علم نہیں، غیب کی خبر نہیں، حضور نے 1400 سال بعد کی جو پیش گوئی فرمائی وہ بالکل اسی طرح ہوگی۔ اب جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کا سسٹم ہے، کیوں آپ دجال کو ڈھونڈ نہیں پا رہے؟ جبکہ سب سے سپر پاور جن کو سمجھا جاتا ہے وہ دجال کو ہی اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور وہ دجال کو مسیح جانتے ہیں، دجال کو سمجھتے ہیں کہ یہ جب آئے گا ہمیں ہمارا کھویا ہوا عروج واپس ملے گا۔ یہودیوں کے نزدیک دجال ان کا مسیحا، ہمارے نزدیک یہ کذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں آج کے سیٹلائٹ کے دور میں جب گاڑیوں کے نمبر تک یہ جان جاتے ہیں، گوگل پر آپ جو ہے وہ اگر اپنی رہائش گاہ دیکھنا چاہیں وہ بھی سامنے ظاہر ہو سکتی ہے، تو اتنے ٹیکنالوجی کے اور جدید دور میں بھی آپ دجال تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کچھ چیزیں تو ہیں
کہ جن کے اندر یہ بے بس پائے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا انہوں نے ہاتھ پیر نہیں مارے ہوں گے دجال کے لیے؟ تو کیوں نہیں اس سمت تلاش کر رہے جہاں واضح نشانی حضور نے فرمائی کہ اس کی سمت بھی بیان کر دی، اور انہیں پتہ ہے حضور جو کہتے وہ سچ کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ سیٹلائٹ نہ آج تک دجال کو پا سکی اور نہ ہی یہ سیٹلائٹ یاجوج ماجوج کو پا سکی۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہ سیٹلائٹ انہیں کیوں نہیں پکڑتی، تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت آج بھی کسی اور کی ہے، اور جس کی ہے اسی کی رہے گی۔ اور جب حضور نے کہا کہ یہ ان حالات میں نکلے گا، تو اب ان کے پاس تو موقع ہے جا کے دجال کو جو ہے وہ چھڑا کے لے آئیں اور ان باتوں کو غلط ثابت کر دیں جو حضور نے بیان فرمائی معاذ اللہ، مگر یہ ثابت کر نہیں سکتے کیونکہ معجزہ میرے نبی کا، معجزہ میرے نبی کا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ حضور نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اب یہ اپنی ساری طاقتیں بروئے کار لا دیں، یہ دجال تک نہیں پہنچ سکتے، اسے چھڑا کے نہیں لا سکتے۔ اب دیکھیں، آج میں حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شاید اس سے قبل آپ نے نہ پڑھی نہ سنی ہو۔ آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ واضح حدیث ہے۔ مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے، کتاب الفتن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضور مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابیوں پر ہر چیز بیان کرتے ہیں کہ حضور کے چہرے پر اگر جلال کے سار ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اگر حضور کے چہرے پر تبسم ہے وہ بیان کرتے ہیں، اگر حضور اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو جائے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیوں کا بس ہر وقت دھیان جو ہے وہ حضور کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ اور آج کے کچھ جناب علی ان کے برعکس چلنے والے ہیں، وہ کتابیں کھنگالتے ہی صرف عیب دیکھنے کے لیے ہیں، وہ بھی اس ذات کا کہ جو جس پر نظر فرماتے اسے عیبوں سے پاک کر دیتی۔ مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے اکٹھا کیا؟ اب صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ و رسول ہی جانتے ہیں، اللہ و رسول ہی۔ یہ صحابیوں کا بڑا پیارا جواب ہوا کرتا تھا، جب حضور پوچھتے تو کہتے اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے باخدا میں نے تمہیں کسی چیز کی رغبت دلانے کے لیے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے نہیں بلایا، یعنی کہ آج کا اجتماع جو تھا وہ منفرد تھا۔ حضور فرما رہے ہیں نہ میں تمہیں کسی چیز کی طرف رغبت دلا رہا ہوں نہ ڈرا رہا ہوں، بلکہ آج کا یہ فرمانا ظاہر کرتا ہے کہ منفرد کوئی اجتماع آج ہونے جا رہا تھا کہ حضور خوش نظر آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے تم کو صرف اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، یہ ایک عیسائی شخص سے حضرت تمیم داری، مگر یہ بعد میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے۔ مگر جب یہ حضور بات شروع کر رہے ہیں تب فرماتے ہیں کہ تمیم داری ایک عیسائی شخص تھے، انہوں نے آ کر مجھ سے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک خبر دی، اس خبر کے مطابق جو میں تم کو مسیح دجال کے سلسلہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یعنی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ جب واقعہ ہو رہا تھا، جب حضور یہ وعظ فرما رہے تھے، اس سے پہلے بھی دجال کے متعلق حضور نے ایک سے زائد بار ارشاد فرمایا ہوا تھا، اور حضور نے فرمایا ہوا تھا دجال کی نشانیاں کیا ہوں گی، دجال دکھتا کیسا ہوگا، اور وہ کس طرح جزیرے میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ اس طرف حضور اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، آج اس کا ایک گواہ جو ہے وہ موجود ہے۔ حضور کی خوشی کی یہ بھی ایک جو ہے وہ واضح نشانی تھی کہ آج وہ بندہ حضور پیش کرنے لگے تھے کہ جو حضور فرمایا کرتے تھے دجال کے متعلق، آج وہ شخص جو ہے جس نے دیکھا دجال کو، اس متعلق حضور جو ہے وہ امت کو بتانے لگے تھے، اپنے صحابیوں کو۔ پھر جناب علی کہتے ہیں کہ تمیم داری نے مجھے یہ خبر دی کہ وہ بنو لحم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے، یعنی کہ یہ ایک اکیلے شخص نہیں،
جو اس بحری بیڑے میں شامل، بلکہ 30 مزید 2 قبیلوں کے لوگ بھی شامل تھے۔ اور کہتے ہیں کہ بحری بیڑا جو تھا اس وقت سمندر اپنی موج میں تھا، طغیانی میں تھا۔ تو ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ ہم راستہ بھٹک گئے، جہاں ہم نے پہنچنا تھا اس منزل سے ہم بھٹک گئے موجوں کی وجہ سے۔ اب جو تھا وہ جہاز سمندر کے آسرے پر تھا، وہ جہاں چاہتا اسے دھکیلتا ہوا لے گیا، اور اسے دھکیلتا کہتے ہیں کہ ہمیں 1 مہینہ لگ گیا سمندر کے اندر۔ اس بحری بیڑے کو 1 مہینہ لگ گیا کہ وہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز غروب آفتاب کے وقت ہم نے دور سے ایک جزیرے کو دیکھا۔ تو اس بیڑے کے اندر چھوٹی کشتیاں بھی تھیں، جیسے آج بھی کشتیاں تو ظاہری بات رکھی جاتی ہیں بحری جہازوں کے اندر کہ کوئی حادثہ اگر ہو تو ان کے سہارے سے پھر جو ہے چند لوگوں کی جان بچائی جا سکتی۔ جو چھوٹی کشتیاں تھیں اب اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ان چھوٹی کشتیوں کو ہم نے باہر نکالا اس بیڑے سے، اور ان پر سوار ہو کر ہم جزیرے میں داخل ہو گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کشتیوں کے سہارے جزیرہ میں داخل ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم داخل ہوئے تو وہاں ہم نے ایک جانور نما انسان کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کے بال بہت موٹے اور گھنے تھے، اتنے زیادہ اس پر بال تھے کہ بالوں کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں یہی نہ پتا چلا کہ اس کا فرنٹ کون سا ہے اور اس کی بیک کون سی ہے، یعنی کہ یہ پہچانا نہیں تھا جاتا بالوں کی کثرت کی وجہ سے، یعنی کہ پشت کون سی ہے اور منہ کون سا، اتنے بال تھے اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اسے دیکھا تو ہم نے کہا ارے کم بخت تو ہے کون؟ یہ جو 30 آدمی تھے انہوں نے اس جانور سے کہا کہ کم بخت تو ہے کون؟ تو وہ بولا اور انسانی آواز میں بولا۔ کہتے ہیں جب وہ انسانی آواز میں بولا تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں، یعنی کہ اس کا معنی ہے جاسوس، میں جاسوس جساسہ ہوں۔ یہ جو ہے وہ جب اس نے کہا میں جساسہ ہوں تو اس وقت جب یہ بولا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر خوف طاری ہو گیا کہ ہم نے کہا ایک تو ہے عجیب چیز، نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اگلا حصہ کون سا ہے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے، اوپر سے کلام انسانوں کی طرح کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں جساسہ ہوں۔ تو ہم پر ایک دم خوف طاری ہوا، تو ہم نے کہا یہ کیا ہے جساسہ؟ تو اس نے کہا مجھے چھوڑو، گرجے میں ایک شخص تمہارا منتظر ہے۔ وہاں جزیرے میں ایک گرجا بنا ہوا تھا، کہا کہ اس کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہوگا جو تمہارا منتظر ہے، اور اس کو بڑا ہی شوق ہے کہ کوئی اسے ملے اور اس سے وہ چند خبریں لے۔ یہ جساسہ کہہ رہا ہے ان 30 آدمیوں سے۔ اب یہ پہلے ہی ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا کہیں یہ مونس جن نہ ہو، کہیں یہ مونس جن نہ ہو۔ اس سے یہ جو ہے وہ گھبرائے اور ڈر کر تیزی سے، جب انہوں نے سنا کوئی آدمی ہے، وہ گرجے کی طرف تیزی سے گئے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیزی سے جب سفر کیا، گرجے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر واقعی ایک آدمی موجود تھا جو بہت بڑی جسامت رکھتا تھا، اور اتنی بڑی جسامت کہ اس سے پہلے میں نے اس کی یہ جسامت، ہم نے اتنے جسامت والا بندہ پہلے نہیں تھا دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بندہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ہم حیران ہو گئے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ دونوں ہاتھ پیچھے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے، اور زنجیریں جو ہیں، زنجیروں کے ساتھ جو ہے وہ عام زنجیری نہیں، بڑے بڑے لوہے کے جو ہیں وہ زنجیریں، ان کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا گیا تھا۔ اس کے ٹہنوں، گھٹنوں سے لے کے ٹہنوں تک اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں باندھی ہوئی تھیں، اس طرح کہ وہ قید میں تھا لوہے کی زنجیروں میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہی سوال ہم نے جو جساسہ سے کیا، اس کو دیکھ کے ہم اور حیران ہوئے۔ ہم نے کہا کہ اے کمبخت اب تو کون ہے؟ پہلے اسے کہا کہ کمبخت تو کون ہے، اب کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ اے کمبخت تو کون ہے اب؟ تو اس نے کہا کہ میری چھوڑو، میں کون ہوں، یہاں تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، اگر تم پہنچ گئے ہو تو پہلے مجھے بتاؤ تم کون ہو،
پہلے میری باتوں کا جواب دو کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک جہاز میں سوار تھے اور 1 ماہ تک ہم راستہ بھٹک گئے، سمندر کی موجوں پر تھے، پھر جہاں سمندر نے چاہا ہمیں بھیجا، پھر ہم یہاں کشتیوں میں، چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور اندر ہمیں داخل ہوتے ہی ایک ایسا جانور دیکھنے کو ملا کہ جس کا پتہ ہی نہیں تھا چلتا کہ اگلی سائڈ کون سی اور پچھلی کون سی ہے، اتنے گنے بال تھے اور وہ انسانوں کی طرح بولتا تھا۔ ہم اس سے ڈرے، اس نے ہم سے کہا کہ اندر جاؤ کہ ایک شخص تمہارا منتظر ہے۔ تو ہم پھر دوڑتے ہوئے یہاں پر آئے، اور جساسہ نے کہا تھا کہ اسے تمہاری خبروں کا بڑا شوق ہے، کہ وہ کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہے، اور وہ باتیں جا کے اسے بتاؤ۔ پھر ہم جلدی جلدی تمہارے پاس آئے، ہم اس جانور سے خوف زدہ تھے، ہمیں اس کے جن ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس شخص نے ہم سے بات کی، یعنی کہ وہ جو باندھا ہوا شخص تھا۔ اب اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے نخلستان کی خبر دو، بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ اب یہ دجال جو ہے وہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ اب پہلے میری باتوں کا جواب دو۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے پوچھا کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اور کس بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے، کھجوریں آتی ہیں ابھی؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں اس پر تو بہت پھل آتا ہے ابھی۔ تو اس نے کہا ان قریب اس پر پھل نہیں آئیں گے۔ یہ باندھا ہوا ہے وہاں پر، اور اسے آگے کے حالات کی کتنی معلومات ہے، یعنی کہ یہ کوئی انہیں غیب کی خبریں نہیں بتا رہا، بلکہ یہ ایک اشارے دے رہا ہے کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر میرے آنے کا وقت ہے، پھر میرے آنے کا وقت ہے۔ کہا وہ تو بہت پھل دیتی ہے، کہا ان قریب وہ پھل نہیں دیں گی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا طبرستان کے سمندر کی خبر دو۔ ہم نے کہا تم کس بات کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بہت پانی ہے۔ تو دجال نے کہا یہ ان قریب خشک ہو جائے گا۔ جدید جو ہے ریسرچ آپ اس کو دیکھ لیں، عرب نے اس کی تصاویر بھی شائع کی ہیں، اور یہ تینوں علاقے فلسطین، ایک تو فلسطین میں ہے، 2 فلسطین کے ساتھ ہیں، یعنی کہ یہ ایسے کوئی گمنام علاقے نہیں جن کی متعلق ان کی باقاعدہ پکچریں موجود ہیں، آپ گوگل پر جا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ یہ پانی خشک ہو گیا کہ نہیں، اس کے متعلق جدید جو ریسرچ ہے جو ہم نے کی اور دیکھا، آپ بھی جا کے وہاں گوگل پر کر سکتے ہیں، یہ اس کے اندر صرف 1% پانی رہ گیا، 3% پانی خشک ہو چکا ہے اس کا، اور جب یہ خشک ہوگا دجال آ جائے گا، یعنی کہ اس کا پانی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور یہ جب پانی خشک ہو جائے گا پھر دجال آ جائے گی۔ اس نے اپنی نشانی بتائی کہ ان قریب ہی خشک ہو جائے گا، اور دیکھو کہ جتنا پانی اس میں پہلے تھا 3% تو پہلے خشک ہو چکا، 1% باقی رہ گیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ پھر تم مجھے فلاں چشمے کی خبر دو، کیا وہاں چشمے کے پانی سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر اس نے وہ چوتھا سوال کیا، اور یہ سوال آپ کی طرف تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا سوال تھا، وہ پوچھنا ہے کہ مجھے امیین کے نبی کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں داخل ہو چکے؟ یہ دجال نے پوچھا کیا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں داخل ہو چکے ہیں؟ تو ہم نے کہا بالکل وہ ہو چکے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا بالکل جنگ کی ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ماجرا ہوا جب عربوں نے جنگ کی؟ کہا شکست کھا کے بعض قریب کے جو عرب تھے وہ مغلوب ہو گئے اور ان کے ساتھ مل گئے، ان کی اطاعت میں آ گئے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ وہاں پر حضور کا جو ہے بظاہر ناموس کے حوالے سے دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کا رب تو ہے کہ وہاں پر یہ کوئی زبان درازی نہیں کر سکا، کوئی نازک جملہ حضور کی شان میں نہیں کہہ سکا۔
اس نے اب کیا کہا کہ ہاں ان کے لیے ان کی اطاعت کرنا ہی بہتر تھی۔ یہ اب دشمن کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے ڈرایا اس دجال کے متعلق، مگر میں ایک دوسری حدیث پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا اپنے صحابیوں کو کہ پریشان نہ ہو، اگر دجال میرے زمانے میں آ گیا تو میں اسے خود ہی دیکھ لوں گا۔ یعنی کہ حضور کی پھر طاقتیں تو سبحان اللہ۔ پھر کہا کہ ان کے لیے یہی ٹھیک تھا کہ اطاعت کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آگے اس نے کہا کہ اب سنو، میرے سوال ختم ہوئے، اب سنو میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں مسیح ہوں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دجال تو کہہ نہیں تھا سکتا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کذاب ہوں، اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی کہ جو کہ میں نے کہا کہ دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے ہی موجود ہے، اس کا خروج ہوگا۔ دلیل میں یہ میں حدیث لایا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس کو یاد رکھیں، اور یہ مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جناب علی کہا کہ مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا، اور 40 دنوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں داخل ہو جاؤں گا۔ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر بستی میں اب بعض یہاں پر نادان یہ مراد لیتے ہیں کہ دجال سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ سعودی عرب تو اتنا بڑا ہے اور یہ ہر شہر میں جائے گا ان 40 دنوں میں۔ یہ نہیں داخل ہو سکتا تو مدینہ شریف کے اندر اور صرف مکہ شریف کے اندر، اس کے علاوہ سعودیہ میں داخل ہو جائے گا۔ بلکہ اس نے خود ایک دوسرے مقام پر جو ہے وہ حدیث ہے کہ دجال احد کے پہاڑ کے پیچھے ایک پہاڑ ہے، وہاں پر آ کر ڈیرا لگائے گا۔ اور احد شریف کا پہاڑ تو جو گئے ہیں وہاں پر میرے ساتھ انہوں نے دیکھا ہی ہوا ہے کہ مسجد نبوی سے احد کا پہاڑ صاف نظر آتا ہے، اور وہاں پھر پیچھے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پر یہ ڈیرا لگائے گا، اور وہاں پر اپنے جو ساتھی ہیں ان کو کہے گا کہ اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو، وہ جو سامنے محل نظر آ رہا ہے یہ احمد کا محل ہے، یہ حضور کی طرف وہ کہے گا۔ یعنی کہ مسجد نبوی اس وقت موجود ہوگی اور اسی شان و شوکت سے وہ جو ہے وہ چمک دمک رہی ہوگی، یہ اس طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا وہ احمد کا محل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا کہ مدینہ میں تو داخل ہو جائے گا مگر حرم کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ پھر یہ آگے کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کہ کوشش نہیں کروں گا داخل ہونے کی، یہ بھی اسے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا داخل ہونے کی، مگر میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہوں گا وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ قطار در قطار اور تلوار ننگی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ جب میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا وہ تلوار ننگی لیے کھڑے ہوں گے، میں پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ہر دروازے پر فرشتے وہاں پر پہرا دے رہے ہیں، اور میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر راوی کیا کہتے ہیں سنو، یہاں پر حضور ہوش ہوئے، اور حضور نے عصا مبارک پکڑا ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انگلی کے اشارے سے، ایک میں ہے ہاتھ مارا، ایک میں ہے کہ انگلی کا اشارہ کیا، ایک میں ہے کہ اب حضور نے عصا مبارک پکڑا اور اس کو منبر پر مارا اور کہا کہ طیبہ طیبہ ہی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ حضور خوش ہو کہ جو ہے وہ عصا مبارک منبر پر مارتے اور کہتے ہیں کہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ۔ حضور نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ طیبہ طیبہ ہی ہے، یعنی کہ یہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جب یہ مسکرا کے کہا کہ مدینہ تو مدینہ ہی ہے، پھر حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ چیزیں پہلے نہ بتاتا تھا؟ اب صحابیوں سے پوچھا کہ یہ جو چیزیں تمیم داری دیکھ کے آئے ہیں کیا یہ میں پہلے نہیں تھا بتاتا؟ تو صحابہ نے عرض کی ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ تو پہلی یہ سارا کچھ ہمیں بتا چکے ہیں۔ یعنی کہ اس سب کو وہ دیکھا تو پھر آج انہوں نے کلمہ پڑھا کہ وہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ میں تو مکہ و مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی، کیونکہ یہ اس خبر کے مطابق ہے جو میں تم کو دے چکا ہوں، اور مکہ و مدینہ کی دی ہوئی خبروں کی بھی اس میں تصدیق ہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا حضور جو کہتے ہیں وہ ہے ہی سچ،
دوسرا یہ ہے کہ اب ایک اس پر ایسا گواہ بھی موجود ہے کہ چشمدید گواہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اور وہاں آج کے دور میں بھی اگر کوئی جانا چاہے تو وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اب حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو دجال ہے کہاں، یعنی کہ وہ تو ان کا تو ایک مہینہ جہاز ہی بٹک گیا، اسے سمت ہی معلوم نہ تھی، اور سمندر کی موجیں انہیں تھپک تھپک کے وہاں جزیرے تک لے گئی، مگر حضور مدینہ میں بیٹھ کے اس سمت کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو دجال شام کی طرف ہے، شام کی طرف ہے۔ پھر حضور بولے یا یمن کی طرف، یا شام کی طرف یا یمن کے سمندر میں۔ پھر حضور بولے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب ہے۔ یعنی کہ حضور نے اشارہ بھی دے دیا اور جو ہے اس بات کو بھی راز میں رکھ لیا کہ اس بات کو بھی کھولا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہا کہ سنو دجال شام میں یا یمن کے سمندر میں، فرمایا نہیں وہ تو مشرق میں ہے، مشرق میں، مشرق کی جانب، ٹھیک ہے۔ اب یہ اشارہ جو ہے مشرق کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا۔